کیوں آئی ہو یہاں؟ غصے میں بھی وہ ہلکی آواز سے بولا تھا۔ پڑوسی سب باہر نکل کے اسی طرف متوجہ تھے۔ خرچہ لینے آئی ہوں اپنے بیٹے کا، عائشہ مضبوط لہجے میں بولی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ عامر کو لگا وہ پاگل ہو گئی ہے۔ ہاں میرا دماغ جگہ پہ ہے، اپنی اولاد کا خرچہ دو مجھے، عائشہ زور سے بولی۔ بیٹی عائشہ، عامر نے تو بتایا تھا کہ تم نے مردہ بچہ جنم دیا ہے۔ پڑوس کی اماں ماجدہ نے عائشہ کی گود میں بچے کو دیکھ کے حیرت سے پوچھا۔ سن لو سب، آپ بھی سن لیں اماں ماجدہ، اور باقی سب کو بھی بتا دینا، عائشہ نے عامر کے بچے کو جنم بھی دیا ہے اور اپنایا بھی ہے۔ عامر اور اس کی ماں نے مجھے نہ صرف گھر سے نکالا ہے بلکہ طلاق کا تحفہ بھی دیا ہے۔ عائشہ نے چیخ چیخ کر گلی میں موجود لوگوں کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ منہ بند کرو ذلیل عورت، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عامر سب کے سامنے ہونے والے اس تماشے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں تھا۔ بیٹی، مگر اس نے تمہیں طلاق کیوں دی اور سب سے جھوٹ کیوں کہا؟ ایک اور پڑوسن ہمدردی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اللہ نے ہمیں بیٹا یا بیٹی نہیں دی بلکہ مخنث سے نوازا ہے، جسے پالنے کی اس گھٹیا انسان کی اوقات نہیں ہے۔ عائشہ نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے سب کو سچ بتا ڈالا۔ عامر غصے سے پاگل ہونے لگا۔ دفع ہو جا بدذات عورت، ورنہ… عامر آگے کو بڑھا۔ ورنہ کیا؟ عائشہ سارے ڈر اور خوف پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ تم جیسے مرد صرف طلاق دے سکتے ہیں اور وہ تم مجھے دے چکے ہو، اس لیے اب مجھے دھمکانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ عائشہ نے عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات مکمل کی۔ بیٹا عامر، یہ تو اچھا نہیں کیا اس یتیم کے ساتھ۔ اماں ماجدہ کو معصوم سی عائشہ سے ہمیشہ سے ہی ہمدردی تھی۔ جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ عامر نے سب کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپس کا معاملہ؟ عائشہ زور سے ہنسی۔ اب میرا اور آپ کا کوئی معاملہ نہیں، اب میرا ہر معاملہ اللہ کی عدالت میں ہے۔ مجھے صرف میرے حق مہر کے پیسے اور میری اولاد کا خرچ چاہیے۔ وہ کسی طور پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ گلی والوں کی ہمدردی مکمل طور پہ عائشہ کے ساتھ تھی۔ عامر اور اس کی اماں کو وہ لوگ ویسے بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بیٹا عامر، حق مہر عائشہ کا حق ہے، تم اسے یوں اس کے حق سے دستبردار نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ نے عامر کو سمجھایا۔ بات آہستہ آہستہ گلی سے نکل کے محلے میں پھیل رہی تھی۔ دوسری گلیوں کے لوگ بھی وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ عامر کو اپنی نام نہاد عزت کی خاطر عائشہ کو حق مہر دینا پڑا۔ عبداللہ کے خرچے کے نام پہ اس نے 50,000 روپے عائشہ کو تھما دیے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے پھنکارا۔ عائشہ کے چہرے پہ اطمینان سے بھری مسکراہٹ دوڑ گئی جس نے عامر کے اندر لاوا بھر دیا۔ عائشہ نے آہستہ آہستہ قدم پیچھے لیے۔ اب وہ لوگوں کو چیرتی ہمیشہ کے لیے اس جگہ سے نکل گئی۔ پیچھے لوگوں کی چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کوئی عامر اور اس کی ماں کو کوس رہا تھا، کوئی عائشہ کی اس دیدہ دلیری پہ حیران تھا، تو کسی کی زبان پہ عبداللہ کا ذکر تھا۔ عائشہ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن عامر کو وہ صحیح طرح سے اس کی اوقات دکھا چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے اسے کوئی آسرا چاہیے تھا۔ وہ بہت دیر تک سڑکوں پہ بھٹکتی رہی۔ سامان کے نام پہ صرف ایک چھوٹا سا بیگ کندھے پہ جھول رہا تھا۔ فضا آپا کا دیا ہوا موبائل اس کے بیگ میں سرسر آنے لگا۔ اس نے ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیگ میں سے فون نکالا۔ فضا آپا کا ہی فون تھا۔ جی آپا، عائشہ نے فون اٹھایا۔ مجھے معاف کر دو عائشہ۔ دوسری طرف فضا رو رہی تھی۔ نہیں آپا، آپ معافی نہ مانگیے اور نہ میری وجہ سے اپنا گھر خراب کریں۔ میرا اللہ میرے ساتھ ہے آپا، مجھے اب کسی سے خوف نہیں آتا۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ میری بات سنو عائشہ، میری دوست ہے فروا، تم جانتی ہو نا، میں تمہیں اس کا پتہ بھیج رہی ہوں، تم وہاں چلی جاؤ ابھی، میں صبح تم سے آ کے ملوں گی، پھر دیکھیں گے آگے کیا کرنا ہے۔ فضا آپا نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آپا، وہ مان گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فروا کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ فروا نے دروازہ کھولا۔ وہ عائشہ کی آمد سے باخبر تھی۔ محبت سے عائشہ کے گلے لگتے وہ اسے اپارٹمنٹ کے اندر لے آئی۔ 2 کمروں پہ مشتمل یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا جس میں فروا اپنی ایک بیٹی اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک کمرہ فروا نے عائشہ کو دے دیا۔ عائشہ تم فریش ہو جاؤ، پھر مل کے ڈنر کرتے ہیں۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کھانے کے دسترخوان پہ موجود تھی۔ فروا، اس کی بیٹی ہمنا اور شوہر مغیث بھی دسترخوان پہ موجود تھے۔ عائشہ عدت میں تھی
لیکن وقت اور حالات سے مجبور ہو کے وہ صرف اپنا چہرہ ہی ڈھانک سکی تھی۔ کھانا کھاتے کھاتے اسے بار بار اپنے وجود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کی آڑ سے جھانکا تو مغیث اسی کو دیکھ رہا تھا۔ فروا سالن کا باؤل لے کے کچن میں گئی ہوئی تھی۔ بس مغیث کو موقع مل گیا سامنے بیٹھی مجبور عورت کا پوسٹ مارٹم کرنے کا۔ مغیث کی نظریں عائشہ کے اجلے اجلے ہاتھوں پر تھیں۔ چہرہ ڈھکا ہونے کی وجہ سے وہ صرف عائشہ کے سراپے کو نظروں میں اتار رہا تھا۔ عائشہ کو عجیب سی بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ 2-4 لقمے لینے کے بعد ہی وہ دسترخوان سے اٹھ گئی۔ فروا نے اسے بہت روکا لیکن اس نے نیند کا بہانہ کر کے خود کو کمرے میں اچھے سے لاک کر لیا۔ مغیث کی نظروں نے دروازے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ فروا اس سب سے بے خبر دسترخوان سمیٹنے میں مصروف تھی۔ رات کو مغیث کی آنکھ کھلی تو فروا اس کے برابر میں بے ہوش سو رہی تھی۔ فروا کی نیند ہمیشہ سے بہت پکی تھی لیکن مغیث کو ایک بار اٹھنے کے بعد دوبارہ نیند نہیں آتی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں چلاتا مختلف ویڈیوز دیکھنے لگا۔ وقت کسی طرح سے گزرنے کو راضی نہیں تھا۔ اس کے اندر عائشہ کو دیکھنے کا خیال اسے بے چین کر رہا تھا۔ بار بار نظر فروا پہ پڑتی اور وہ اپنے خیال کو تھپک کے سلا دیتا، لیکن شاید اس کے ہاتھ میں موجود موبائل بھی اس کے دل کے حال سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ جتنا خود کو غلط سوچنے سے باز رکھ رہا تھا اتنا ہی خواہشوں کو ہوا دینے والی ویڈیوز ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنے لگی۔ کہیں کسی مووی کا کس سین تو کبھی کسی کی لیک ویڈیو۔ اس کے اندر بھانبڑ جلنے لگے۔ گناہ کچھ دیر تک گناہ لگتا ہے لیکن اگر بار بار اسے سوچا جائے یا دیکھا جائے تو وہ لذت دینے لگتا ہے۔ پھر انسان صحیح غلط سے کہیں بہت دور نکل جاتا ہے جہاں صرف اس کا نفس اور نفس کی خواہشات باقی بچتی ہیں۔ وہ بھی پچھلے 1 گھنٹے سے ایسی کئی ویڈیوز سکرول کر چکا تھا۔ اب اسے انہیں دیکھتے ہوئے نہ گناہ کا احساس ہو رہا تھا نہ ہی کراہیت، بلکہ دل میں ایک الگ ہی جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مارنے لگا تھا۔ وہ کوئی بد کردار مرد نہیں تھا لیکن رات کے اس پہر وہ خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ دل و دماغ کی طویل جنگ کے بعد مغیث دبے پاؤں بستر سے اٹھ کے کمرے سے نکلا اور دروازہ احتیاط سے بند کر دیا۔ وہ بھی صحیح غلط سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ جب سے اس نے عائشہ کے چمکدار ہاتھ پاؤں دیکھے تھے دل اس کے چہرے کے دیدار کو تڑپ رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں دبے پاؤں عائشہ کے کمرے تک آیا۔ دروازہ یقیناً اندر سے لاک ہوگا۔ وہ خود کلامی کرتے کچن تک گیا، فریج کے اوپر رکھا گھر کی تمام چابیوں کا گچھا ہاتھ میں اٹھایا۔ ایک جاندار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا۔ اپارٹمنٹ کے تمام دروازوں پر آٹومیٹک لاک تھے، کہیں بھی کنڈیاں نہیں تھیں، سو کمرے میں جانے میں اب کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مغیث نے بہت آرام سے چابی کو کی ہول میں ڈال کے گھمایا۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ پھیل گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر عائشہ پہ پڑی جو شاید دروازہ کھلنے کی آواز سے جاگ گئی تھی، ابھی پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں لوٹی تھی۔ مغیث اس کے چاند سے چمکتے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ دوپٹے سے بے نیاز عائشہ کے چہرے کے گرد جھولتی سنہری زلفیں اس کے وجود کو سلام پیش کر رہی تھیں۔ مغیث نے 2-4 قدموں کا فاصلہ بہت تیزی سے عبور کیا۔ ایک ہاتھ عائشہ کی کمر کے گرد کسا، دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبایا۔ عائشہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اپنے تئیں اس نے کمرہ لاک کر کے خود کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی کی موجودگی میں یوں اس پہ حملہ کر سکتا ہے۔ عائشہ کی سانسیں اٹک رہی تھیں، وہیں مغیث نے اپنی سانسوں کی حدت کو اس کے چہرے پہ چھوڑا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ مغیث نے مزید اس کے گرد اپنے شکنجے کو مضبوط کیا۔ میری بات غور سے سنو عائشہ۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو ثبت کر گیا۔ عائشہ کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ آواز اس کے حلق میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ مغیث نے اس کے منہ کو بہت مضبوطی سے دبایا ہوا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، بس تم میری ہو جاؤ۔
میں تمہاری اولاد کا مستقبل سنوار دوں گا۔ عبداللہ کا حوالہ دے کے وہ عائشہ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ کے اسے قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہاری اس اولاد کو زمانہ اپنی ٹھوکروں پہ رکھے گا عائشہ۔ وہ عائشہ کے چہرے پہ جھکتا اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ لیکن میں اسے ایک اچھا مستقبل دوں گا۔ اس نے اپنے لبوں سے عائشہ کی گردن کو چوما۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو دریا کی صورت بہنے لگے، لیکن مغیث کو ان آنسوؤں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ زبردستی کرنے کے بجائے عائشہ کو راضی کر کے اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان دونوں کے درمیان فاصلہ گھٹ رہا تھا۔ مغیث ایک مضبوط جسم کا مرد تھا، عائشہ اس کے مقابلے میں ایک کمزور عورت تھی۔ وہ اسی طرح عائشہ کو دبوچے ہوئے اسے بستر پہ دھکیلتا اپنے ہونٹوں سے اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو ہٹانے لگا۔ عائشہ نے پوری قوت کے ساتھ اپنا پاؤں مغیث کے پیٹ پہ دے مارا۔ مغیث اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کی گرفت عائشہ پہ کمزور ہوتے ہی عائشہ نے دوسری دفعہ اپنے پیروں سے اس کے نچلے دھڑ پہ حملہ کیا۔ وہ کسی بدمست سانڈ کی طرح آوازیں نکالتا پیچھے کو ہٹا۔ عائشہ نے لمحوں میں قریب موجود عبداللہ کو، بیگ کو اور اپنی چادر کو پکڑا اور دوڑتی چلی گئی، تیز، بہت تیز۔ اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے کو عبور کرتی وہ 2 منزلہ سیڑھیوں پہ گرتی پڑتی نیچے اتری، نہ رکی نہ پلٹی، بس بھاگتی چلی گئی۔ پتہ ہی نہیں چلا کب وہ بیچ روڈ پہ پہنچ گئی۔ کسی گاڑی کے ٹائر چرچرانے اور لائٹوں کے آنکھوں پہ پڑنے کے بعد اسے کچھ ہوش سا آیا۔ وہ بھاگ آئی تھی بچ کے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑی چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ او بی بی، رات کے 4 بجے بچہ اٹھائے کہاں بھاگ رہی ہو؟ چوری کر کے لائی ہو کیا؟ گاڑی سے ایک مرد اتر کے اس کے قریب آ رہا تھا۔ مرد۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اس ایک لفظ پر بے ترتیب ہوئیں۔ بنا کچھ سوچے وہ مخالف سمت میں پہلے سے زیادہ تیزی سے بھاگنے لگی۔ اس کی طرف بڑھنے والے مرد نے اسے پاگل مان لیا تھا۔ وہ واپس گاڑی میں بیٹھتا، اسے کوستا اپنی راہ پہ چل دیا۔ یوں ہی بھاگتے بھاگتے فجر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ رک گئی۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور نماز نیند سے بہتر ہے، اور نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس کے قدم خود بخود آواز کی سمت بڑھنے لگے۔ کچھ ہی منٹ میں وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ کامیابی یہاں تھی۔ وہ تو کبھی اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ کوئی تھا جو اسے روز پکارتا تھا رب کے حکم سے کامیابی کی طرف، لیکن وہ کبھی سن نہ سکی، یا زندگی کے شور میں 5 وقت آنے والے رب کے اس پیغام کی آواز کہیں دب سی گئی۔ آج اس کے کان، اس کا جسم اس آواز پہ لرز رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ نمازیوں نے مسجد میں داخل ہوتی اس عورت کو حیرت سے دیکھا جس کا منہ چادر کے پلو سے چھپا ہوا تھا۔ مسجد کے اندر مانگنے کی اجازت نہیں ہے، باہر دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ۔ ایک بزرگ نے اسے مانگنے والی سمجھ کے روکا تھا۔ شاید وجہ اس کے سینے سے لپٹا عبداللہ تھا۔ ہاں میں مانگنے آئی ہوں، لیکن میری جھولی مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہونے سے بھرنے والی نہیں ہے، میری جھولی سجدے میں گرنے سے بھرنے والی ہے۔ مجھے اس ذات سے مانگنا ہے جو خالی نہیں لوٹاتا، جو اپنے بندے کی لاج رکھتا ہے، جو عیب نہیں گنواتا، بس مانگو تو وہ نواز دیتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ ٹھیک ہے بیٹی، تم وضو کر لو، میں مسجد کے ایک کونے میں بنے حجرے میں تمہاری نماز کا انتظام کروا دیتا ہوں۔ بزرگ شاید اس کا درد جان گئے تھے۔ اس نے مسجد کے فرش پہ عبداللہ کو لٹایا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ خود وہ حجرے میں چلی گئی۔ ہر رکعت آنسو تھی، ہر سجدہ سسکیاں، ہر رکوع ندامت تھا، ہر قیام توبہ۔ اس نے پہلی دفعہ ایسی نماز پڑھی تھی کہ روح تک مطمئن ہو گئی۔ مسجد خالی ہونے لگی تھی۔ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ وہ غور سے انہیں سننے لگی، اور پھر ایک آواز پہ وہ ٹھٹک گئی۔ وہی بوڑھا شخص ترجمے کے ساتھ پڑھنے میں مصروف تھا۔ اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو، اور بے شک وہ نماز مشکل ہے
مگر سوائے ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 45۔ کتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے مدد حاصل کرنے کا طریقہ بیان کیا تھا، اور ایک وہ تھی جو لوگوں کے آگے جھولی پھیلاتی آئی تھی۔ اسے راستہ مل گیا تھا، بس اب اسی راستے پہ اسے قائم رہنا تھا۔ بیٹی مسجد بند کرنی ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ وہی بزرگ عائشہ کے قریب آئے، وہ شاید مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے تھے۔ اللہ کے گھر کو کون بند کرتا ہے؟ کیا میں یہاں کچھ دیر اور نہیں بیٹھ سکتی؟ عائشہ نے قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا وہ پہلے کا زمانہ تھا جب مسجدیں دن رات کھلی ہوتی تھیں، جب مسجدیں کچی اور ایمان پکے ہوا کرتے تھے۔ اب ہم نے اپنی مسجدوں کو مہنگی ترین چیزوں سے آراستہ کر دیا ہے، لیکن ایمان خستہ حالی کا شکار ہے، بزرگ نے دکھ سے جواب دیا۔ عائشہ واپس رکھتی عبداللہ کو اٹھانے لگی جو اب جاگ گیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ عائشہ نے دل سے اس شفیق مہربان کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں بیٹی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں مرد یا عورت یہ نہیں دیکھا جاتا، یہاں مانگنے والے کی طلب دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ بزرگ کی دعاؤں میں وہ مسجد سے نکل آئی۔ باہر ایک بار پھر دنیا کا شور اس کا سکون ختم کرنے لگا۔ وہ ایک بار پھر دنیا کی بھیڑ کا حصہ بن گئی۔ عبداللہ بھوک سے بلکنے لگا تھا، لیکن اس کے پاس عبداللہ کی بھوک مٹانے کا فی الوقت کوئی انتظام نہیں تھا۔ صبح کا وقت بہت تیزی لیے آتا ہے، کسی کو کام پہ جانے کی جلدی، کسی کو اسکول، ہر کوئی اپنی منزل کی طرف جلدی میں تھا۔ بس ایک وہ ساکت کھڑی تھی جسے نہ منزل کا پتہ تھا نہ راستوں کا۔ مجھے ریلوے اسٹیشن پہنچا دیں۔ پاس کھڑے رکشہ ڈرائیور کو آواز لگائی۔ بیٹھو بہن۔ رکشے والا مان گیا۔ گلے میں لال رومال، آنکھوں میں کاجل، ڈوبی ہوئی چور نظروں سے وہ بار بار آئینے میں دیکھتا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی سکڑی سمٹی عورت اس کی دلچسپی بڑھا رہی تھی۔ عائشہ کو اپنے اوپر مستقل کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دم سادھے بیٹھی رہی۔ دیکھو ذرا، دیکھو مجھے کیا ہوا ہے، کیسی بے قراری ہے، یہ کیسا نشہ ہے۔ رکشے میں فل والیوم میں گانا بجنے لگا۔ عبداللہ پہلے ہی بھوک سے رو رہا تھا، اب اس آواز سے اس کے رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ عائشہ اسے ہلا ہلا کے چپ کروانے لگی، لیکن اس کا رونا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بھائی بند کر دو اسے، تنگ آ کے وہ چیخ اٹھی۔ اور کوئی حکم؟ گانا بند کرتے وہ عاجزی سے بولا۔ عائشہ نے منہ پھیر لیا۔ راستہ بہت مشکل سے کٹا تھا، جیسے تیسے وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ پیسے پکڑتے ہوئے رکشے والے نے جان بوجھ کے اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ اس نے گھبرا کے ہاتھ پیچھے کیے اور جلدی سے ریلوے اسٹیشن کے اندر بھاگی، جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہو۔ مغیث نے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے چابیاں واپس رکھیں، کمرے کا دروازہ بند کیا، خود فروا کے پاس آ لیٹا۔ درد کی شدت سے اس کی جان نکل رہی تھی، لیکن اسے آنے والی صبح کا خوف زیادہ تھا۔ اگر عائشہ واپس آ جاتی، اگر فروا کو پتہ چل جاتا، اگر عائشہ کی آپا صبح آ کے شور شرابہ کرتیں تو اس تو سے آگے مغیث کا سر درد کرنے لگا۔ وقتی عیاشی کی خاطر اس نے اپنی عزت، اپنی شادی شدہ زندگی کو داؤ پہ لگا دیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا تھا، نیند مغیث کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جو دوسروں کا سکون چھینتے ہیں، قدرت انہیں خود بخود بے چینی کا تحفہ دے دیتی ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس نے بھی ایک مظلوم کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھول گیا تھا کہ ایک ذات اوپر بھی ہے جو بہترین منصف ہے۔ دروازے کی آواز پہ مغیث کا دل لرزا تھا۔ یقیناً عائشہ کی بہن آئی تھی۔ اس نے فروا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے مغیث، ابھی تو سوئی تھی؟ فروا نیند میں بڑبڑانے لگی۔ مغیث نے غسیلی نظر اس پہ ڈالی، بڑی مشکل سے خود ہی کھڑا ہو کے دروازے تک گیا۔ عائشہ کے وار نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ السلام علیکم، میں فضا ہوں، فروا کی دوست اور عائشہ کی آپا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑی عورت نے اپنا مکمل تعارف کروا کے مغیث کی حالت مزید خراب کر دی۔ جی آئیے نا اندر۔ وہ واپس اپنا پرانا پارسائی اور اچھائی کا چوغا پہن چکا تھا۔ فروا بھی نیند سے بے حال کمرے سے نکل آئی۔ فروا کو دیکھتے ہی وہ خوشی سے اس کے گلے لگ گئی۔ اتنے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے یار ہماری۔ چلو بیٹھو، میں عائشہ کو بلاتی ہوں، پھر ساتھ ناشتہ کریں گے۔
فروا ایک دم ہی پرجوش ہو گئی۔ آپ لوگ گپ شپ لگائیں، میں آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ مغیث دھیرے سے وہاں سے کھسک لیا۔ عائشہ، عائشہ! کمرے کا دروازہ کھولتے فروا اسے آوازیں دینے لگی۔ کمرہ خالی تھا، نہ عائشہ تھی نہ اس کا سامان۔ فضا، فروا نے آواز دی۔ فضا، عائشہ چلی گئی ہے شاید، اس کا سامان بھی نہیں ہے، فروا نے مایوسی سے کہا۔ چلی گئی ہے؟ مگر کہاں؟ کب؟ اس کا تو کوئی نہیں ہے میرے سوا، کہاں جا سکتی ہے بھلا؟ فضا کو جھٹکا لگا۔ پتہ نہیں، رات تو کمرے میں گئی تھی، ہم بھی سونے لیٹ گئے، سب دروازے آٹومیٹک لاک ہیں، پتہ نہیں کب چلی گئی، فروا شرمندگی سے کہتی فضا سے نظریں چرا گئی۔ ارے تم کیوں شرمندہ ہو رہی ہو؟ وہ کوئی بچی تو نہیں ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، میں ڈھونڈ لوں گی، تم فکر نہ کرو۔ فضا نے پرس اٹھا کے فروا سے گلے ملتے واپسی کا سفر شروع کیا۔ کہاں جا سکتی عائشہ؟ اور کیوں رات کے اندھیرے میں نکل گئی بھلا؟ فضا بہت زیادہ پریشان تھی۔ عائشہ کا فون بھی مستقل آف تھا۔ مجھے لاہور جانا ہے۔ وہ لاہور کا ٹکٹ لیے ٹرین میں سوار ہو گئی، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی خرید لیا۔ عبداللہ کی خاطر اب اسے جینا تھا تو زندہ رہنے کے لیے ضرورتیں بھی پوری کرنی تھی۔ فون آف ہو چکا تھا، چارجنگ نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ فضا آپا کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ان سے رابطہ رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ عبداللہ دودھ پینے کے بعد اپنے ہاتھوں سے کھیلنے میں مصروف تھا۔ لاہور میں اس کے ابا کے چچا زاد بھائی شیخ احمد رہتے تھے۔ یوں تو دور کی رشتہ داری تھی، لیکن اس وقت ایک وہی آسرا تھے۔ عبداللہ کو جس ڈاکٹر کو دکھانا تھا وہ بھی لاہور میں تھا، اس لیے اس نے لاہور جانا ہی مناسب سمجھا۔ لاہور پہنچ کے وہ کافی دیر اسٹیشن پہ بیٹھی رہی۔ درست پتہ تو اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ ابا کے انتقال سے پہلے ایک دفعہ ابا کے ساتھ لاہور آئی تھی، مگر وہ لاہور اس لاہور سے بالکل الگ تھا۔ یہ تو کوئی الگ ہی شہر تھا، نئے راستے، میٹرو، خوبصورت صفائی، سب کچھ ہی الگ تھا۔ اب کیا کرے؟ اسے لگا تھا وہ انہی راستوں پہ چل کے احمد چچا کے گھر تک جائے گی، مگر لاہور کی تبدیلی نے اس کے اندر پھر سے مایوسی بھر دی۔ انسان ایسا ہی تو ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے تو خدا پہ کامل ایمان رکھتا ہے، اور جیسے ہی سجدہ ختم ہو جاتا ہے وہ پھر سے مایوسی کی چادر لپیٹ لیتا ہے۔ وہ جو 2 دن پہلے اللہ کے گھر سے یقین کی ڈور تھامے نکلی تھی، اب دنیا کے جنجال میں ایسی پھنسی کہ نا امید ہونے لگی۔ کہاں جانا ہے میڈم؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کے پوچھا۔ عائشہ نے جلدی سے اپنا پرس اپنے قریب کیا۔ کہیں نہیں جانا، میرا بھائی آنے والا ہے لینے۔ انجانے خوف کے تحت اس نے جھوٹ بول دیا۔ جانا کہاں تھا یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ عائشہ کو گئے 2 دن گزر گئے تھے۔ مغیث کے گناہ پہ پردہ پڑا رہ گیا تھا، نہ فروا کو پتہ چلا نہ فضا کو۔ وہ بھی مطمئن ہو گیا۔ چلو جلدی سے گاڑی سے اترو، مغیث نے ساتھ سالہ ہانیہ کو اشارہ کیا۔ فروا گاڑی سے اتر کے اندر کی طرف بڑھ گئی، لیکن وہ ننھی پری ابھی اور گھومنا چاہتی تھی۔ بابا اور نہ، بس تھوڑا سا اور۔ ہانیہ رونے والی شکل بنائے مغیث کی جان کھانے لگی۔ کل آپ کا اسکول ہے، چلو شاباش، مغیث نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ برا سا منہ بناتی گاڑی سے اتر گئی۔ میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں، آپ اندر چلو۔ مغیث اسے آواز دے کے گاڑی سائیڈ میں پارک کرنے لگا۔ ہانیہ اندر جانے کے بجائے غصے میں اپارٹمنٹ کے مین گیٹ سے باہر نکل گئی۔ مغیث گاڑی پارک کر کے پلٹا تو اسے باہر جاتا دیکھ کے پیچھے ہی چلا آیا۔ کیا بات ہے ہانی، کل اسکول جانا ہے نا، ضد نہ کرو۔ وہ اسے 8 قدم کے فاصلے پہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا بابا، مجھے اور گھومنا ہے۔ بابا کی آواز سن کے ہانی نے اپنی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ رکو ہانیہ، آگے روڈ پہ ٹریفک ہے۔ مغیث فکر مند ہوا۔ وہ جتنا تیز قدم بڑھا رہا تھا ہانیہ اس سے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ اپارٹمنٹ سے دور نکل آئے تھے۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، یہ علاقہ مغرب کے بعد سے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ ہانیہ، مغیث نے پھر آواز دی۔ وہ نہ رکی۔ جاؤ، نہیں آتا میں تمہارے پیچھے۔ وہ رک گیا۔ ہانیہ چلتی رہی۔ دونوں کے درمیان 20 قدموں جتنا فاصلہ بڑھ گیا تھا۔ پلک جھپکتے ایک بلیک کار ہانیہ کے قریب رکی۔ دروازہ کھلا، اسے اندر کھینچا گیا اور گاڑی فل اسپیڈ میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس سیکنڈوں کا کھیل تھا۔ مغیث کو سمجھنے میں لمحے لگے۔
وہ ہانیہ کو بچانے کے لیے بھاگا، بہت تیز بھاگا، نہ رکا نہ پیچھے پلٹا، بس بھاگتا چلا گیا، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ لیکن اس کا بھاگنا کوئی کام نہیں آیا۔ گاڑی جا چکی تھی، ہانیہ جا چکی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرا کے گرا۔ ایک دلدوز چیخ اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اسے یاد آیا 2 راتوں پہلے وہ مظلوم عورت اپنی عزت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ایک ہاتھ میں بچہ اٹھائے، دوسرے ہاتھ میں چادر لیے اسی طرح بھاگی تھی، بہت تیز بھاگی تھی۔ وہ مغیث سے بچ کے بھاگی تھی۔ آج وہ بھاگا تھا لیکن ہار گیا تھا۔ کیا ہر فاحش ویڈیو صرف اس کے موبائل میں ہی چلتی تھی؟ اس جیسے اور بھی بہت سے لوگ تھے جو اپنے نفس کے غلام ہو چکے تھے۔ کیا صرف وہی تھا جو اکیلی عورت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا؟ یہاں بھیڑیوں کا راج تھا۔ اکیلی عورت ہو یا بچی، کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ زار و قطار رو رہا تھا، یا اللہ جیسے تو نے عائشہ کو مجھ سے محفوظ رکھا، ایسے میری بچی کو ان سے محفوظ رکھنا۔ وہ ہاتھ اٹھائے بلک رہا تھا۔ آج وہ اس رات والا طاقتور مغیث نہیں تھا، آج وہ ایک بیٹی کا کمزور باپ تھا۔ وقت کا چکر گھوما، جو اس نے دوسری عورت کے لیے سوچا وہی دوسرے مرد نے اس کی عورت کے لیے سوچا۔ تو پھر رونا کاہے کا، واویلا کیسا؟ جب راستے میں گندا پانی بہتا ہے نا تو وہ راستے کو ہی گندا نہیں کرتا، بلکہ اس کی گندگی کبھی آپ کے جوتوں سے، کبھی آپ کی گاڑی کے پہیوں سے گھر کے اندر تک آتی ہے۔ تب سب مل کے اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ ایسے ہی جب کسی معاشرے میں فحاشی پھیلتی ہے یا بے حیائی جنم لیتی ہے تو یہ کسی نہ کسی راستے ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، کبھی موبائل کے ذریعے، کبھی ٹی وی کے ذریعے، کبھی میگزینز کے ذریعے، تو کبھی فیشن کے نام پہ۔ سب کو مل کے اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب تک خود پہ نہیں بیت جاتی ہم غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں۔ مغیث نے لڑکھڑاتے قدموں سے واپسی کا سفر طے کیا تھا۔ فروا اپارٹمنٹ کے دروازے پہ ان کی منتظر تھی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ اور ہانیہ کہاں ہے؟ فروا نے مغیث کے پیچھے جھانکا۔ ہانیہ نہیں تھی، مغیث ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا۔ فروا نے اسے جھنجھوڑا۔ بتائیں کہاں ہے ہانی؟ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ عامر، ارے عامر، کب تک تیرا کام میں کرتی رہوں گی؟ جلدی شادی کر۔ عامر کی اماں کے گھر کے کاموں سے جان جاتی تھی۔ عائشہ کے آنے کے بعد تو وہ پانی بھی بیٹھی جگہ پہ پیتی تھی۔ عائشہ اکیلی گھر کے سارے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کے نخرے بھی جھیلتی، تانے بھی سنتی اور اف تک نہ کرتی۔ اماں، وہ آفس میں کام کرتی ہے میرے ساتھ، نائلہ، بہت اچھی لڑکی ہے، بس اس کا نکاح ٹوٹ گیا تھا، شاید لڑکے والے اچھے نہیں تھے، اس نے خود مجھ سے شادی کا کہا ہے۔ عامر نے ناشتہ کرتے کرتے بات چھیڑ دی۔ دیکھ عامر، بس گھر کا کام کرنے والی ہو، مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب۔ اماں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ ہاں اماں، تم فکر ہی نہ کرو، سادگی سے نکاح پڑھوا لیتا ہوں میں بس۔ وہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، جیسے تجھے ٹھیک لگے، ویسے بھی وہ منحوس ماری محلے میں بدنام کر گئی ہے پورے، اچھا ہی ہے خاموشی سے نکاح ہو جائے۔ اماں نے عائشہ کو کوسا۔ عائشہ کو گئے 2 دن گزرے تھے، عامر نے پھر صحرا سجا لیا تھا۔ سادگی سے نکاح پڑھوا کر نائلہ نے گھر میں عائشہ کی جگہ لے لی تھی۔ وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں تھی۔ بس وقت کا اپنا ہی چکر چلتا رہتا ہے۔ وقت کی چکی جب پیستی ہے تو باریک سے باریک کو بھی باریک کر دیتی ہے۔ وقت کی چکی نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا تھا۔ قریبی ایک فیملی اپنی گاڑی کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ عائشہ ہمت کر کے ان کے پاس چلی گئی۔ بولو بیٹی، کوئی کام ہے؟ عائشہ کو کھڑا دیکھ کر ایک خاتون شفیق لہجے میں کہتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی، وہ مجھ سے پتہ گم ہو گیا ہے میرے چاچا کا، اور میرا فون بھی ڈیڈ ہو چکا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ اوہ، تو بیٹی کیا تمہیں علاقے کا نام بھی نہیں یاد، یا فون نمبر جس سے رابطہ ہو سکے؟ میرے فون سے کال کر لینا۔ خاتون نے اسے پریشان دیکھ کے حل پیش کیا۔ نہیں، کچھ یاد نہیں ہے۔ عبداللہ کو کاندھے پہ لیے وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلا رہی تھی، پریشانی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی۔
بیٹا کچھ دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے، تم اکیلی ہو، بہتر ہے جلدی کوئی حل ڈھونڈ لو۔ یہاں اسٹیشن سے قریب ہی بہت سے ہوٹل ہیں، تم ایک رات وہاں ٹھہر جاؤ، کل صبح اٹھ کے تلاش شروع کر دینا، تب تک تمہارا فون بھی چارج ہو جائے گا۔ خاتون نے اسے آسان راستہ دکھایا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، عائشہ کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ فون چارج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ فون میں صرف فضا اپا اور صابر بھائی کا نمبر تھا، جن سے اب وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں وہ چاچا کا گھر ڈھونڈنے کی کوشش آسانی سے کر سکتی تھی۔ عائشہ جلدی سے ایک مناسب ہوٹل کے ریسیپشن پہ جا کے کھڑی تھی۔ اس نے اگلی شام تک کے لیے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا تھا۔ کراچی کے مقابلے میں یہاں جلدی رات ڈھل جایا کرتی تھی۔ کمرے کو لاک کرنے کے ساتھ اب کی بار اس نے اندر سے کنڈیاں بھی چڑھا دی تھیں۔ یہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ عائشہ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ عامر سے لیے ہوئے پیسوں پہ گزارا کر رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ خرچ کرنے پہ آؤ تو قارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ وہ بہت دیکھ کے پیسہ خرچ کر رہی تھی۔ اسے عبداللہ کا علاج کروانا تھا، یہی اس کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ وہ رات بہت کٹھن تھی، بہت طویل۔ ذرا سی دیر میں اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پہ پڑتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وقت مشکل ہو تو کاٹے نہیں کٹتا، اور اگر اچھا ہو تو ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ ہر آہٹ پہ وہ چونک جاتی، کبھی لگتا کوئی دروازہ کھول رہا ہے، کبھی لگتا کوئی دستک دے رہا ہے۔ عجیب وہم دل کو ستا رہے تھے۔ مغیث نے جو کیا وہ اس کے ذہن پہ نقش ہو گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے دن کو چھونے کی خواہش لیے سرک رہی تھی۔ وہ بستر پہ عبداللہ کو گود میں سلائے جلدی صبح ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب خوف غالب آ جائے تو سب سے برا رات کا اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ مشکل کوئی بھی ہو، رات کی تاریکی کسی بھیانک خواب کی مانند لگتی ہے۔ کب آنکھ کھلے اور خواب ختم ہو، کب سورج نکلے اور چار سو روشنی پھیل جائے۔ اللہ اللہ کر کے قطرہ قطرہ رات بیتی۔ سورج کی کرنوں نے عائشہ میں نئی جان پھونکی۔ وہ رات بھر جاگنے کے باوجود صبح ہوتے ہی ہوٹل سے نکل گئی۔